ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے علماء کرام سے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ اگر آپ کسی یوٹیوبر کے پاس، کسی پوڈ کاسٹر کے پاس، کسی چینل پر انٹرویو دینے جاتے ہیں تو پہلے یہ مقصد کو پوچھ لیا کریں کہ مقصد کیا ہے، عنوان کیا ہے، اور ایکسپرٹ کو وہاں پر بھیجا جائے، ورنہ اس سے بہت نقصان ہوگا۔ کچھ لوگوں نے مجھ پر تنقید کی کہ تم ایک جاہل انسان علماء کو کیوں سکھا رہے ہو؟ بھائی میں علماء کو علم نہیں سکھا رہا، میں علماء کو دین نہیں سکھا رہا، میں ایک صحافی ہوں، جرنلسٹ ہوں، مختلف ممالک کے جرنلزم کا تجربہ رکھتا ہوں۔ اس تجربے کی بنیاد پر جو مجھے دکھ رہا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس میں جاگنا ہوگا۔ دیکھیں آج آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشنز میں جس طریقے کے لوگوں کو علماء کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو ان کی ایکٹنگ ہوتی ہے، جو ان کی باتیں ہوتی ہے، انسان حیران رہ جائے۔ اسی طریقے سے مولانا آزاد جمیل، لوگوں نے کہا کہ ان کو مولانا بھی نہ کہو، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ایک تبلیغی جماعت کے طارق جمیل صاحب کے نام سے ان کو مشہور کر دیا گیا ہے، پھر ان کا انداز اس طریقے سے، پھر لوگ تمام تبلیغی جماعت پر تنقید کرتے ہیں اسے ایک شخص کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم کھل کر نہیں بولتے۔ بھائی اس سے لا تعلقی کا اظہار ہر دفعہ کرو، ہر رمضان ٹرانسمیشنز کے آنے سے پہلے نام لے کر لا تعلقی کا اظہار کرو کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب کا پوڈ کاسٹ ہوا ارشاد بھٹی کے ساتھ، اس نے فضائل اعمال کے حوالے سے کچھ سوالات کیے جس کے بارے میں طارق جمیل صاحب نے کہا کہ ہاں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اگر طارق جمیل صاحب کو یہ پتا ہوتا کہ کس عنوان پر بات ہوگی تو وہ اس ڈیپتھ میں جاتے، کچھ جوابات ایسے ہوتے جس کے میک سینس ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ طارق جمیل صاحب نے غلطی کی، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پوچھنا چاہیے۔ اگر سیاستدان پوچھ سکتا ہے کہ کون سا ٹاپک ہے، ڈاکٹر پوچھ سکتا ہے کہ کون سا ٹاپک ہے، ہر فیلڈ کا بندہ پوچھ سکتا ہے تو کون سا ٹاپک ہے، تو علماء کرام کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ بھئی کس ٹاپک پر بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ یہ دین کی بات ہے، سینسیٹیو باتیں ہیں۔ آپ کی 20 سال کی محنت 20 منٹ کے پوڈ کاسٹ سے پورا پانی پھر جاتا ہے کیونکہ ہم تحقیق نہیں کرتے کہ اگلا بندہ کیا ٹاپک، کیا سوالات لے کر آ رہا ہے۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں عالم دین اس بات کی سے اتفاق کریں گے کہ کوئی عالم دین ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہ ہاں بھائی مجھے بٹھاؤ میں ہر ٹاپک پر بات کر سکتا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر ٹاپک پر بات کرتا، نہیں۔ ٹاپک کی بہت ڈیپتھ ہوتی ہے، آپ کو ٹاپک کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر تیاری نہیں کریں گے، مقصد کی تلاش میں نہیں ہوں گے، سوالات کی تلاش میں نہیں ہوں گے کہ بھئی کیا مقصد ہے، کیا سوالات ہیں، کیا ٹاپک ہے، میرے ٹی وی پہ آنے سے یا میرے پوڈ کاسٹ پر آنے سے دین کی خدمت ہوگی یا نقصان ہوگا، اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم نقصان پہ نقصان دیتے جائیں گے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 8-10 سال بعد آپ دیکھیے گا کہ جتنا نقصان رمضان ٹرانسمیشنز کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، پوڈ کاسٹرز کے ذریعے، علماء کے ذریعے دین کو نقصان پہنچایا جائے گا، شاید ہی لبرلز کی طرف سے یہ پہنچایا جا سکے گا۔ کیونکہ یہ جو نئے نئے فراغت والے ہوتے ہیں، جو نئے نئے سوشل میڈیا سے مشہور ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے۔ وہ نہ اپنے اساتذہ کی بات مانتے ہیں، نہ شورا کی بات مانتے ہیں، نہ اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں، جس سے وہ نقصان پہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور شہرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو سب کچھ پتہ لگ گیا۔ شہرت کا مطلب یہ، اینکر سے میری گزارش ہے، جرنلسٹ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی شخص مشہور ہے، مطلب یہ نہیں کہ اس کو ہر عنوان کے بارے میں جو ہے وہ ایکسپرٹ ہوگا۔ بہت سارے عنوان کے بارے میں وہ کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مبلغ ہے، بہت اچھی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو مسلمان کر سکتا ہے، لیکن طلاق کے مسئلے میں شاید اس کو نہیں پتا ہو، سود کے مسئلے میں شاید اس کو وہ اتنا ایکسپرٹ نہ ہو، بینکنگ کے مسئلے میں شاید وہ اتنا ایکسپرٹ نہ ہو۔ تو ہر بندے کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے۔ مدارس سے علماء سے گزارش ہے کہ ایسے نوجوانوں کو، ایسے علماء کو تیار کیا جائے جو خصوصی طور پر سرٹن ٹاپکس میں ایکسپرٹس ہوں، تاکہ کل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کی بات مانے بغیر، آپ کا نام استعمال کیے ہوئے، آپ کے مدرسے سے فراغت ہوئی ہو، آپ کی بات نہیں مانتا ہو، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ہر رمضان سے پہلے لا تعلقی کا اظہار کریں، بار بار کریں، وائرل کر دیں کہ بھئی ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ عوام کو سمجھ آ جائے کہ جو شخص فلاں فرقے کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہے، وہ اس کا تو اس فرقے نے اسے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، پھر اس کی مرضی جو بولتا رہے، کم از کم آپ کے اوپر کیچڑ نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو یہ بات میری سمجھ آئی ہے، بری نہیں لگی ہے، تو پلیز اس کو شیئر کیجیے کہ بہت درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، مجھے پتا ہے کہ پروپیگنڈا کیسے ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو مشہور کیا جاتا ہے، مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے۔ میری اس میں بہت بڑی ریسرچ ہے، میں 8-10 سال سے اسی کے اوپر کام کر رہا ہوں، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا۔ اگر میری بات کا یقین نہیں ہے، میری اس ویڈیو کو محفوظ کر لیجئے، 10 سال بعد دیکھیے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میری آج سے 8 سال پرانی ویڈیوز دیکھ لیجئے، جو باتیں میں کرتا تھا آج وہ سچ ہونے لگی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت دور اندیش ہوں، آگے کی دیکھ سکتا ہوں، مستقبل دیکھ سکتا ہوں، نہیں، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات۔ لیکن جو تجربہ ہے، جو چیزیں دیکھی ہیں، جو کتابیں پڑھی ہیں، جو ڈاکیومنٹریز دیکھی ہیں، جن حالات کو میں نے دیکھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ سلسلہ کس طرف جا رہا ہے۔ اور یہ رمضان ٹرانسمیشنز والے، یہ تو ایسے
ایکٹنگ کرتے ہیں جیسے رمضان ان کا ایجاد کیا ہوا مہینہ ہو. بھائی رمضان اسلام کا ایک مقدس مہینہ ہے، اس کو علماء آپ کو ٹھیک انداز میں بتا سکتے ہیں، وسیم بادامی اقرار بھائی نہیں بتا سکتے، لیکن یہ لوگ ایکٹنگ ایسے کرتے ہیں جیسے ان کا مہینہ ہے یہ. تو ان چیزوں سے خود کو بھی بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.